آج کے سبق میں ہم سلائی کڑھائی کے متعلق پڑھ رہے. سلائی کو عربی میں کہتے ہیں الخیاطہ. الخیاطہ کا معنی ہے سلائی. سلائی کپڑے سلانا، کپڑے سینا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الخیاطہ. اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کو خیاط کہتے ہیں. خیاط. خیاط کا معنی ہے درزی، ٹیلر. ٹیلر اس کے پاس جو مشین ہوتی ہے نا درزی کے پاس، اس کو کہتے ہیں مکینۃ خیاطۃ. مکینۃ خیاطۃ، سلائی کی مشین. سلائی کی مشین. درزی کے پاس فیتا بھی ہوتا ہے، فیتے کا استعمال کرتے تو فیتے کو عربی میں کہتے ہیں شریط. شریط کا معنی ہے فیتا. شریط. شریط کا معنی ہے فیتا. اس کے پاس سوئی بھی ہوتی ہے نا، سوئی کا استعمال کرتے تو سوئی کی عربی میں کہتے ہیں ابرہ. ابرتن. ابرتن کا معنی ہے سوئی. سوئی کو کیا کہتے ہیں؟ ابرتن. ابرتن. درزی کے پاس بٹن بھی ہوتے نا، بٹن لگاتے کپڑوں میں تو بٹن کو کہتے زر. زر کا معنی ہے بٹن. ازرار اس کی جمع ہے بٹن. کپڑوں پہ لگاتے. اور اس کے پاس پن بھی ہوتے نا، پن کا استعمال کرتے اس کو کہتے دبوس. دبوس کا کیا معنی ہے؟ پن. پن کو کیا کہتے ہیں؟ دبوس. کاج. کاج کو عروہ کہتے ہیں. عروہ. عروہ کا معنی ہے کاج. عروہ. عروہ کا معنی ہے کاج. داغی کی ریل وہ بھی استعمال کرتے تو داغی کی جو ریل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مطاط. مطاط کا معنی ہے داغے کی ریل. مطاط. مطاط. اور اس کے پاس ایک سیفٹی پن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دبوس و امان. امان کا لفظ لگا دو. سیفٹی پن. دبوس و امان. قینچی بھی ہوتے نا، قینچی سے کپڑے وغیرہ کاٹتے ہیں ناپ لگا کے تو قینچی کو کیا کہتے ہیں؟ مقص. مقص. مقراض بھی اس کو عربی میں کہتے ہیں مقراض. مقص. مقص بھی کہتے ہیں. سیزر. اور جو پیمائشی پیتاو استعمال کرتے نا تو پیتے کو شریط کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ صرف قیاس کا لفظ لگا دو. شریط القیاس. قیاس کا معنی ہے پیمائش کرنا. زنجیر بھی بعض لوگ کپڑوں میں لگاتے نا، بعض لوگ جیب میں لگاتے، بعض لوگ بٹن کی جگہ زنجیر کا زپ کا استعمال کرتے نا تو زپ کو عربی میں کہتے ہیں محبس. محبس. محبس کا کیا معنی ہے؟ زپ. محبس بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ منزلق بھی آپ کہہ سکتے ہیں. منزلق. منزلق. منزلق کا کیا معنی ہو گیا؟ زپ. اور جو ٹانکا لگاتے ہیں نا تو ٹانکے کو غرزہ کہتے ہیں. غرزہ. غرزہ. غرزہ کا کیا معنی ہے؟ ٹانکا. ٹانکے جو لگاتا ہے کپڑے میں. قطبہ بھی اس کو کہتے ہیں. قطبہ. قطبہ. قطبہ بھی کہتے ہیں. غرزہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ کون سے الفاظ ہو گئے؟ وہ الفاظ ہو گئے جو ایک درزی اور درزی خانہ جو ہوتا ہے نا وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو اگر عربی میں آدمی پوچھے گا نا تو ان الفاظ کا استعمال کرے گا. اور کپڑے کے جو جھالر ہوتے ہیں، جھالر کو کہتے ہیں حاشیۃ الثوب. بعض لوگ کہتے ہیں میرے لیے جھالر بنا دو. دامن پہ جھالر بھی لگاتے نا اس کو کہتے ہیں حاشیہ. یا ثوب کا لفظ بھی لگا دے ساتھ. حاشیۃ الثوب.